سب سے پہلے تو میں جناب حاجی عبدالرشید صاحب ایوان کی جانب سے، اپنی جانب سے، جملہ علماء کرام کی جانب سے اور تمام لوگوں کی جانب سے میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے بہت کم عمر میں اللہ رب العزت نے جن کو بہت ساری شہرتوں سے نوازا، اور نہ صرف شہرت کا بھی مل جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن انسان بہت کم عمر میں اپنے افکار و نظریات کو عوام تک منتقل کر پائے، یہ اصل کرم ہوتا ہے، اور بغیر کرم کے یہ بات نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ میں اگر بات کو ختم کروں تو ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر پڑھ دوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی پہ نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ہمارے بہت ہی خوبصورت شخصیت جناب بھائی محمد شہید سیالوی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، مجھے 2-3 دفعہ نام لکھ کر دیا گیا، میں نے کہا یہ اتنی غیر معروف شخصیت نہیں ہے کہ آپ مجھے نام لکھ کر دیں گے تو مجھے ان کا نام یاد رہے گا۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ اب 2 خوشخبریاں ہیں آپ کے لیے۔ کتنی خوشخبریاں ہیں؟ 2۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں ایک دفعہ سبحان اللہ۔ اچھا، کتنے لوگوں نے عمرہ شریف کے لیے ڈال دی ہے پرچی، آئی ڈی کارڈ ڈال دیا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائیں۔ اچھا، جس نے نہیں ڈالی وہ اس طرح کرے کہ باہر جو ہے وہ فوٹو سٹیٹ مشین، اللہ رب العزت انتظامیہ بہت سخی ہیں، ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا کہ فوٹو سٹیٹ کی سہولت بھی انہوں نے فراہم کی ہے۔ جس نے آئی ڈی کارڈ، جس نے نہیں ڈالا اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے، وہ فوٹو کاپی کرا سکتا ہے اور فوٹو کاپی کرانے کے بعد باکس میں ڈال سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جسمانی ضیافت کا بھی اہتمام ہے۔ جو ہی نماز کا وقفہ ہوگا نماز بھی پڑھنی ہے اور نیچے ریفریشمنٹ کا انتظام ہے، آپ نے وہاں پر بھی چیزیں تناول بھی فرمانی ہے، نوش بھی فرمانی ہے۔ میں آنے والی شخصیت کے فضائل و کمالات کا احاطہ نہیں کر سکتا، میرے بیاض و انتخاب میں ایسے الفاظ نہیں ہیں، بس اتنا کہوں گا، چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ محمد شہید سیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔